السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے انگلش کے لیکچر کی ٹیچر مس نور۔ اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں روین کا۔ روین کے ٹاپک میں ہم آج کوسچن آنسرس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم سب سے پہلے کوسچن نمبر 1 ہے، واٹ از بیلنس ڈائٹ؟ متوازن غذا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، آنسر ہے a balanced diet means a diet that contains the proper proportion of all the essential nutrition elements۔ اسٹوڈنٹ، ایک متوازن غذا کیا ہوتی ہے پوچھا گیا، آپ نے کیا بتانا ہے؟ a balanced diet means متوازن غذا کا مطلب ہے جس میں مناسب تناسب کے ساتھ تمام غذائیت بھرے عناصر شامل ہوں۔ اسٹوڈنٹس، نیوٹریشن کا مطلب ہوتا ہے غذائیت، ایلیمنٹس، عناصر۔ کوسچن نمبر 2 ہے، واٹ از دا فنکشن آف a balanced diet؟ متوازن غذا کا کام کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ، فنکشن کا مطلب ہوتا ہے کام۔ آنسر ہے the function of a balanced diet is to provide all the essential nutrition to the human body۔ اسٹوڈنٹس، متوازن غذا کا کام ہے کہ تمام ضروری غذائیت بھرے عناصر انسانی جسم کو مہیا کرنا ہے۔ پرووائڈ کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا یا فراہم کرنا۔ اسٹوڈنٹس، the question number 3 is what does maintaining a healthy diet involve؟ ایک اچھی غذا میں کو برقرار رکھنے کے لیے کیا چیزیں شامل ہیں یا کیا شامل ہے؟ انوالو کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا۔ اسٹوڈنٹس، آنسر ہے the practice of making choices about what to eat with the intent of improving good health۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی غذا کا انتخاب کرنا کہ ہم نے کیا کھانا ہے شامل ہے۔ اسٹوڈنٹس، کوسچن نمبر 4 is in how many groups is food divided؟ ڈیوائڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ غذا کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا کیسے تقسیم کیا گیا ہے؟ آنسر ہے the food is divided into 4 groups۔ اسٹوڈنٹ، 4 کے آگے گروپس مینشن کر لیں۔ غذا کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا یا ہیں۔ the first one is ملک گروپ، دودھ کا گروپ، گوشت کا گروپ، فروٹ گروپ، پھلوں کا گروپ، اینڈ ویجیٹیبل گروپ اور گرین گروپ، اجناس کا گروپ یعنی کہ دالیں وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس، کوسچن اس کے بعد ہے، واٹ آر دا فیچرز آف a گریٹنگ کارڈ؟ گریٹنگ کارڈ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا اس میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو the first one is اٹریکٹیو illustration، یعنی کہ ایسی پرکشش اس میں چیز ہونی چاہیے کہ جو اپنی طرف متوجہ کرے۔ دوسرا، آئی کیچنگ ڈیزائن، اس میں سجاوٹ وغیرہ ایسی ہونی چاہیے جو ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لے۔ the third one is send message with images، تصاویر کے ساتھ پیغامات بھیجنا۔ اسٹوڈنٹس، کوسچن نمبر 2 is what is the purpose of greeting card؟ مبارکباد یا گریٹنگ کارڈ کا مقصد کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، پرپز کا مطلب ہوتا ہے گریٹنگ کارڈ، مقصد، سوری۔ اسٹوڈنٹس، آنسر ہے گریٹنگ کارڈز آر افیکٹو ٹولز ٹو کمیونیکیٹ امپورٹنٹ فیلنگس ٹو پیپل یو ہولڈ ڈیئر۔ اسٹوڈنٹس، افیکٹو ٹولز کا مطلب ہوتا ہے پر اثر آلے، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گریٹنگ کارڈز آر افیکٹو ٹولز، گریٹنگ کارڈ مؤثر آلہ ہے بات چیت کرنے کا، ٹھیک ہے؟ امپورٹنٹ فیلنگس، اپنے اہم جذبات کو اظہار کرنے کا، ٹو پیپل، ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں بہت عزیز ہیں، ٹھیک ہے، یا بہت پیارے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کوسچن نمبر 3 is what is material is required to prepare a brown paper card؟ ایک براؤن پیپر کارڈ بنانے کے لیے یا اس کی تیاری کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اسٹوڈنٹس، فرسٹ ون از براؤن پیپر، سیکنڈ ون ribbon، تھرڈ ون pinking shears and scissors، فورتھ ون punch، markers اور crayons، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہاؤ کین وی میک a card more attractive and fanciful؟ ہم ایک کارڈ کو کیسے
پرکشش اور اچھا بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ اس کا آنسر ہے وی کین میک آ کارڈ مور اٹریکٹیو اینڈ سینسفل ٹو یوزنگ آر کریٹو ایستھیٹک سینس. اسٹوڈنٹس وہ کہہ رہے ہیں ہم کارڈ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو اور اچھا بنا سکتے ہیں اپنی تخلیقی صلاحیت کا استعمال کر کے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 5 ہے وائی شوڈ وی یوز کارڈ ٹو ایکسپریس آر ایموشنز. ہم کارڈ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کیوں کرنا چاہیے ہمیں، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کارڈ کا استعمال کیوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وی یوز کارڈس ٹو ایکسپریس آر ایموشن بیکاز دے ہیو بوتھ امیجری اینڈ پاور آف ورڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کارڈ پر استعمال کرنے چاہیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کیونکہ اس میں دونوں بہت امیجری اینڈ دا پاور آف ورڈ، کیونکہ اس میں لفظوں کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس میں تصاویر بھی شامل ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس the last question is what is required to prepare a paper bag card. ہمیں ایک کاغذ بیگ کارڈ کی تیاری کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے آنسر ہے براؤن پیپر چاہیے، ریبن، پنکنگ شیئرز اینڈ سیزرز، پنچ، مارکرز اینڈ کریونز. اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. واٹ کائنڈ آف بوائے واز دا فارمر سن. کسان کا بیٹا یا کسان کا لڑکا کس قسم کا تھا یا ٹھیک ہے. آنسر ہے دا فارمر سن واز اے لیزی بوائے اینڈ ہی اسپینٹ موسٹ آف ہز ٹائم ان ایٹنگ اینڈ سلیپنگ. اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہی اسپینٹ موسٹ آف ہز ٹائم کے آگے ان مینشن کر دیں. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں دا فارمر سن واز اے لیزی بوائے، کسان کا بیٹا بہت سست لڑکا تھا اور وہ اپنا زیادہ تر وقت کھانے اور سونے پر خرچ کرتا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ ڈڈ دا فارمر ایڈوائز ہز وائف ٹو ڈو آفٹر ہی ڈائڈ. کسان نے اپنی بیوی کو اپنے مرنے کے بعد یعنی کہ اگر میں مر جاؤں تو اس سے پہلے اس نے کیا نصیحت کی. اسٹوڈنٹ ایڈوائز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا. اس کا آنسر ہے ہی سیڈ ٹو ہز وائف. اس نے اپنی بیوی سے کہا وین آئی ڈائی، جب میں مر جاؤں، یو شوڈ گیو اوے آل آئی ہیو ٹو آر فرینڈس. جو یو شوڈ گیو اوے تمہیں سب کچھ دے دینا چاہیے، آل آئی ہیو ٹو آر فرینڈس دوستوں کو. اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 3 از ہاؤ کوڈ دا بوائے گیٹ سم تھنگ فرام ہز فادر. لڑکے نے اپنے والد سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتا تھا یا کیسے کر سکتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہاؤ کوڈ دا بوائے گیٹ سم تھنگ فرام ہز فادر. لڑکا اپنے والد سے حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتا تھا. آنسر ہے دا بوائے کوڈ گیٹ سم تھنگ فرام ہز فادر ٹو میک اے ہارڈ ورکنگ پرسن. لڑکا اپنے والد سے حاصل کر سکتا تھا اس لیے ٹو میک اے ہارڈ ورکنگ پرسن، ایک محنت کرنے والا شخص بن کے. ہارڈ ورکنگ کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت کرنا. کوشچن نمبر 4 از وائی ڈڈ دا فارمر تھرو 2 pieces of gold into the fire. کسان نے 2 سونے کے ٹکڑے آگ میں کیوں پھینک دیے. اسٹوڈنٹس آنسر ہے دا فارمر تھرو 2 pieces of gold into the fire. کسان نے سونے کے ٹکڑے آگ میں پھینک دیے because the boy was not get them with his own hard work. کیونکہ لڑکے نے وہ اپنی محنت سے نہیں حاصل کیے تھے. Why was the farmer's wife sad? Sad کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ اداس ہونا. کسان کی بیوی اداس یا غمگین کیوں تھی. آنسر ہے the mother was very sad. والدہ اس لیے پریشان تھی because her husband was not accepting the pieces of gold for her son.
اسٹوڈنٹس ایکسیپٹنگ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. والدہ اس لیے غمگین تھیں کیونکہ اس کے شوہر نے سونے کے ٹکڑے اپنے بیٹے کے لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کوشچن ہے وائی ور دا گرلز آف کلاس 6 ایکسائٹیڈ. کلاس 6 کی لڑکیاں پرجوش کیوں تھیں؟ The girls of class 6 were excited because their teacher announced that they will discuss about various top types of media and its role. کلاس 6 کی لڑکیاں اس لیے پرجوش تھیں کیونکہ ان کے اساتذہ نے کہا تھا یا بتایا تھا کہ وہ میڈیا اور اس کے قسمیں اور اس کے کردار کے بارے میں بحث کریں گے. کوشچن نمبر 2 از واٹ از دا میڈیا اینڈ واٹ آر دا میجر رولز. میڈیا کیا ہے اور اس کے اہم کردار کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس دا میڈیا از اے ویلیویبل انسٹیٹیوشن تھرو وچ پیپل شیئر دیئر نالج about the world in which they live. They express their feelings and articulate their opinions. It is a powerful means to influence the beliefs and action of others. Students, media is a valuable institution. میڈیا ایک ادارہ ہے through which جس کے ذریعے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں جس دنیا میں وہ رہتے ہیں. They express their feelings. وہ اپنے جذبات کا اور رائے کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. It is a powerful means. یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے to influence. اپنے عقائد کا اظہار کرنے کا پر اثر اور طاقتور ذریعہ ہے. Students, question number 3 is what are the types of media? What do they include? میڈیا کی قسمیں کیا ہیں اور ان میں کیا شامل ہے؟ There are 2 types of media. Students, یہاں پہ دا کی جگہ پہ there مینشن کر لیں. میڈیا 2 قسم کے میڈیا کی 2 اہم قسمیں ہیں. The first one is electronic media اور the second one is print media. They include ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. اس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن، فلمز، انٹرنیٹ، کتابیں، رسالے اور خبریں شامل ہیں. Question number 4 is how are people of different communities linked together? Different یعنی کہ مختلف معاشرے کے لوگ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ People are linked together. Communication. People are linked together. Communication through electronic and print media. People لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بات چیت کے ذریعے جڑ سکتے ہیں through electronic اور print media کے ذریعے. Students, what type of programs do televisions cast? ٹیلی کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس نشر کرنا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن کس طرح کے یا کیا پروگرام نشر کرتا ہے. ٹیلی ویژن ٹیلی کاسٹ مینی ٹائپ آف پروگرامس. ٹیلی ویژن مختلف قسم کے پروگرامس جو ہے وہ نشر کرتا ہے لائک نیوز، خبریں، ریئلٹی شو حقیقت پر مبنی ڈرامے، انٹرٹینمنٹ شوز، سیر و تفریح یا طنز و مزاح کے ڈرامے، فلمز اور ڈراماز وغیرہ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم ورڈس اور سینٹینسز کی طرف چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس دا فرسٹ ون ورڈ از آؤٹ اسٹینڈنگ، شاندار. رضا از این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ. رضا ایک شاندار طالب علم ہے. ان اسپیئر ٹائم، اسٹوڈنٹ اسپیئر ٹائم کا مطلب ہوتا ہے فارغ وقت میں. ہی ریڈ بکس ان اسپیئر ٹائم، وہ اپنے فارغ وقت میں کتابیں پڑھتا ہے. اسٹوڈنٹ شیلف کا مطلب ہوتا ہے کرنس یا شیلف وغیرہ. بکس آر ارینجڈ آن شیلف بائی سبجیکٹ. شیلف پر کتابیں مضامین کے ساتھ ترتیب دے دی گئی ہیں. اسٹوڈنٹس انہیریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وراثت، جو چیز ہمیں ورثے میں ملے. رضا انہیریٹڈ دا بک ہیبٹ آف بک ریڈنگ فرام ہز
گرینڈ فادر. رضا کو کتابیں پڑھنے کی عادت ورثہ میں اپنے دادا سے ملی ہے. ریڈ اباؤٹ کے بارے میں پڑھا. آئی ریڈ اباؤٹ دا ہسٹری آف دس کنٹری. میں نے ملک کی تاریخ کے بارے میں پڑھا. کیریڈ آؤٹ نکالنا. ہی کیریڈ آؤٹ دا بکس فرام لائبریری یا اٹھانا. ہی کیریڈ آؤٹ دا بکس فرام لائبریری. اس نے لائبریری سے کتابیں اٹھائیں. دا نیکسٹ ون از ایکسپریس. اظہار کرنا یا بیان کرنا. وی کین ایکسپریس آر فیلنگس ود آر ورڈس. ہم اپنے جذبات کا اظہار اپنے کاموں سے کرتے ہیں. پرووائڈ کا مطلب ہے مہیا کرنا. A balanced diet provides us all health nutrition. ایک متوازن غذا ہمیں صحت مند غذائیت مہیا کرتی ہے. Such as جیسا کہ we send greeting cards to people about on special occasions such as birthday and Eid. ہم مبارکباد کے کارڈ یا گریٹنگ کارڈز لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں خاص مواقعوں پر جیسا کہ برتھ ڈے، سالگرہ اور عید پر. ٹیلی کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا. دا نیوز آف امپورٹنٹ ایونٹس از ٹیلی کاسٹ آن ٹیلی ویژن. اہم واقعات کی خبریں ٹیلی ویژن پر نشر ہوتی ہیں. ڈرا ونس اٹینشن. کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا. دس پکچرز ڈرا ونس اٹینشن ویری ایزیلی. یہ تصاویر یا ان تصاویر نے بہت آسانی سے توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی ہے. اٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے پرکشش یا راغب کرنا. میگزینز اٹریکٹ دا اٹینشن آف دا ریڈر. رسالے جو ہیں وہ قاری کے قاری یا پڑھنے والے، ریڈر کہتے ہیں قاری کو یا پڑھنے والے کو. رسالہ جو ہے وہ پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف راغب کروا لیتا ہے یا کر لیتا ہے. نیشنل کا مطلب ہے قومی. پیپل آر لنکڈ ٹوگیدر ایٹ نیشنل لیول تھرو الیکٹرانک میڈیا. لوگ جو ہیں وہ قومی سطح پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس، آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. آپ نے تمام سلیبس کو جو چیز رہ چکی ہے سب کو اچھے سے ریویو کرنا ہے کیونکہ 5 سپٹمبر سے آپ کے آن لائن پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس، آپ کا پیپر MCQs فارم میں ہوگا اور ٹوٹل مارکس 50 ہوں گے. ایچ کنٹین 2 مارکس. اگر کوئی آپ کو ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے ریگارڈنگ تو آپ ضرور پوچھیں یا اسکول آفس آ کر رابطہ کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.